عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ اچھا بچوں، تو اب لیسن نمبر 12 ہے، یعنی سبق نمبر 12 ہم ایک ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ میں ریڈنگ کروں گی اور آپ نے غور سے اور توجہ سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے۔ ہم ایک ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت کا آغاز کیا۔ کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ آ گئے۔ اسے ہجرت مدینہ کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی انہیں مہاجر کہا جاتا ہے۔ جو مسلمان مدینہ منورہ میں رہتے تھے وہ انصار کہلائے۔ ہجرت کے بعد ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو اکٹھا کیا اور فرمایا، اللہ کی خاطر آپس میں بائی بائی بن جاؤ۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک مہاجر صحابی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا ایک انصار صحابی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے کر فرمایا کہ آپ ایک دوسرے کے بھائی۔ مہاجرین اپنا سب کچھ مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر آئے تھے۔ اس موقع پر انصار نے اپنے بھائیوں کا سگے بھائیوں کی طرح خیال رکھا۔ ہر انصاری اپنے مہاجر بھائی کو ساتھ لے کر گیا اور اپنے گھر کا آدھا سامان اسے دے دیا، حتیٰ کہ کھیت اور کاروبار میں بھی اسے شریک کیا۔ غرض مدینہ شہر بھائی چارے کا عملی نمونہ بن گیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ مہاجرین مدینہ منورہ میں اجنبی تھے۔ انصار اور مہاجرین کے درمیان بظاہر کوئی رشتہ نہ تھا۔ ان کے قبیلے مختلف تھے۔ ان کے درمیان صرف ایک ہی رشتہ تھا، اسلام کا رشتہ۔ اس رشتے نے انہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ انصار اور مہاجرین کا یہ رشتہ آنے والے مسلمانوں کے لیے مثال بن گیا۔ بھائی چارے کا ایسا ہی مظاہرہ قیام پاکستان کے وقت بھی دیکھنے میں آیا۔ لاکھوں لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑ اور ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ لوگوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کی ہر ممکن مدد کی، جس کی بدولت وہ جلد ہی اپنے قدموں پر کھڑے ہو گئے۔ آج بھی مشکل وقت میں ہر پاکستانی اپنے ہم وطن بھائیوں کی خدمت میں پیش ہوتا ہے اور اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہے۔ اکتوبر 2005 میں زلزلے کے موقع پر ہر پاکستانی نے اپنی دکھی بھائیوں کی بڑھ چڑھ کر مدد کی، زخمیوں کی مرہم پٹی کی، بھوکھوں کو کھانا کھلایا اور بے سہاروں کو سہارا دیا۔ بھائی چارے کا یہ رشتہ صرف پاکستانی مسلمانوں ہی میں نہیں پایا جاتا، بلکہ پوری دنیا کے مسلمان ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ اسی بھائی چارے کا نتیجہ ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کو کانٹا چبھتا ہے تو ہر مسلمان اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ بھارت کشمیریوں پر ظلم کرتا ہے تو دنیا بھر کے مسلمان اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اس وقت اسلامی ملکوں کے اتحاد کے لیے کچھ تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنے اختلافات بھلا کر بھائی چارے کے جذبے کو پروان چڑھائیں، آپس میں ہمدردی، بہلائی اور تعاون سے کام لیں تاکہ ان کا شمار دنیا کے ترقی یافتہ قوموں میں ہو سکے۔ تو بچوں سمجھ آئی ہے آپ کو کہ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ ہاں، تو اس میں ہمیں بھائی چارے کا درس دیا گیا ہے۔ یعنی دیکھیں آپ کی کتنی بڑی مثال ہے کہ مدینہ منورہ میں جب مہاجرین جو تھے وہ گئے مکہ مکرمہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر، تو انصار کے جو آگے مسلمان تھے انہوں نے کتنی ان کی مدد کی، ایون اپنے گھر میں سے آدھا سامان ان کو دے دیا، کھیتوں میں بھی ان کو کیا کہتے ہیں کہ حصہ دیا اور کاروبار میں بھی حصہ دیا۔ بہت بڑی بات ہے۔ تو بچوں اس سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ بھائی چارے ہے کہ اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تب ہی ہم ایک ترقی یافتہ قوم بن سکیں گے۔ ہمیں ایک دوسرے سے اختلاف نہیں رکھنے چاہیے۔ اگر ہم ایک دوسرے سے اختلافات رکھیں گے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ تو بچوں کیا سمجھے اس سے آپ نے کہ ہم نے بھائی چارے بھائی چارہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس پہ بھائی چارے کو پروان چڑھانا ہے، بھائی چارے کے جذبے کو، ٹھیک ہے بچوں؟
اب آپ دیکھیں کہ کشمیر میں جب مسلمانوں پر بھارت ظلم کرتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے پاکستانیوں کو. ہر مسلمان جو مسلمان ہے اس کو اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو یہ ایک بھائی چارہ ہی ہے جب آپ اپنے ایک دوسرے مسلمان بھائی جس سے ہمارا کوئی اور رشتہ نہیں ہے، صرف اسلام کا رشتہ ہے، اور آپ اس کے بارے میں تکلیف محسوس کرتے ہو، تکلیف اس کو ہوتی ہے اور آپ بھی اسے محسوس کرتے ہو. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھائی چارہ ہے. لیکن اس پہ ہمیں تھوڑا سا یہ کرنا ہے کہ اپنے اس بھائی چارے کے جذبے کو اور پروان چڑھانا ہے تاکہ ہم ترقی یافتہ قوموں میں شمار ہو سکیں. ٹھیک ہے، ان میں سے ہو جائیں. ٹھیک ہے بچوں. تو ایک دوسرے پہ اپنے ہمیں اختلافات، ذاتی اختلافات کوئی نہیں رکھنے چاہیے. ٹھیک ہے بچوں. تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم سے پوچھا کیا گیا ہے. پہلا کہ مل جل کر رہنا کیسی عادت ہے. تو بچوں مل جل کر رہنا کیسی عادت ہے مجھے یہ بتائیں. مل جل کر رہنا ایک بھائی چارے کے جذبے کو پروان چڑھاتی ہے، اس جذبے کو سامنے ظاہر کرتی ہے. تو مل جل کر رہنا بہت اچھی بات ہے. مل جل کر رہنے کے 2 فائدے بتائیں. تو بچوں مل جل کر رہنے سے کیا ہوتا ہے؟ مل جل کر رہنے سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ ترقی یافتہ قوموں میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے کیونکہ یہ اسلام ہمیں کہتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے. اور مل جل کر رہتے ہیں نا تو آپ ایک زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں اس میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، ایک شارٹ سی اسٹوری ہے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں. جیسے کہ ایک بوڑھا آدمی تھا، تو جو اس کے آپس میں بچے تھے نا، تو وہ آپس میں جھگڑتے تھے. وہ تو اس نے ان کے جھگڑے سے تنگ آ کر اس نے ان سب کو الگ الگ کہا کہ سب جنگل سے جا کے لکڑیاں ڈھونڈ کے لائیں، یعنی چھڑیاں آپ کہہ سکتے ہیں، لکڑیاں ہی ہوتی ہیں، سب ڈھونڈ کے لائیں. تو سب اپنی اپنی لکڑیاں ڈھونڈ کے لے آئے. جب وہ بوڑھے آدمی کے پاس آئے اور لکڑیاں انہیں دی تو پھر بوڑھے آدمی نے کہا کہ سب کیا کریں کہ اس ایک جو ہے نا، اب کیا کریں کہ ایک ایک لکڑی کو توڑیں. تو سب نے آسانی ایک ایک لکڑی کو توڑ دیا اور پھر ان کو کہا کہ ایک گٹھا بنائیں اور اس کو توڑنے کی کوشش کریں. تو ان نے لکڑیوں کا ایک گٹھا سا بنایا اور اس کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہی، اس کو توڑ نہیں سکے تھے. ایک لکڑی تھی، ایک مطلب چھڑی، اس کو ان نے توڑ دیا تھا، لیکن اگٹھی بہت ساری تھی، ان کو وہ نہیں توڑ سکے تھے. تو اس پہ بوڑھے آدمی نے ان کو بتایا کہ میرے بچوں، اگر تم لوگ الگ الگ رہو گے، ایک دوسرے لڑ جھگڑ کے رہو گے، تو باہر کا جو دشمن ہے وہ تم لوگوں کو آسانی سے ختم کر دے گا. ٹھیک ہے. اور اگر تم لوگ مل جل کر رہو گے، ایک اس طرح مضبوط ہو کے، یعنی ایک جیسے یہ گٹھا ہے اس کی طرح رہو گے، تو کوئی بھی باہر کا آدمی تم لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، تم لوگوں کو توڑ نہیں سکے گا، تم لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. تو اس لیے اس سے یہ سبق ملا. تو پھر اس کے بچے جو تھے ان نے آپس میں جھگڑا ختم کیا اور اس کے بعد وہ مل جل کرے. تو یہی مثال ہماری یہاں آ جاتی ہے. اگر ہم مسلمان جتنے بھی ملکوں کے ہم اپنے الگ الگ اس پہ چلیں گے تو ہم بہت کمزور ہیں، اور ہم ابھی کمزور بھی ہیں کیونکہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے. مطلب ہم الگ الگ ہوتے ہیں، ہم ٹائم پہ وہ کچھ نہیں کرتے. ایون ہم جو دشمن ہیں ان کے ساتھ بھی مل جاتے ہیں، ان کا ساتھ دینے لگتے ہیں. تو یہ غداری ہوتی ہے جو کہ نہیں کرنی چاہیے. تو بچوں اگر ہم مل جل کے رہیں گے نا، کہ باہر کی جتنی بھی طاقت ہو، جیسے سپر پاور کوئی بھی ہو، وہ ہمیں توڑ نہیں سکے گی. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم الگ الگ رہیں گے تو یہ بہت آسانی ہوگا کسی بھی باہر کی دشمن یا باہر کی جو دشمن ہیں وہ ہمیں ایک دم سے ایک جھٹکے میں ختم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں مل جل کر رہنے کا یہ فائدہ ہے کہ کوئی بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی ہمیں توڑ نہیں سکتا. ٹھیک ہے بچوں، بات سمجھ آ گئی. اب آگے ہم نے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس سے میں سوالات دیے ہوئے، ہم نے سوال اور جواب دیے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کے سوال دیے ہوئے، ہم نے ان کے جواب دینے. پہلا سوال ہے کہ مہاجر کسے کہتے ہیں. تو بچوں مہاجر کسے کہتے ہیں؟ آپ نے پورا جواب لکھنا ہے بچوں. ادھر اسپیس کم ہوتی ہے، میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بتاتی ہوں، اور میں جب پڑھاتی ہوں آپ کو تو میں پورے جواب بتاتی ہوں. تو آپ لوگوں نے بیچ میں سے مس نہیں کرنا، اچھے سے سننا، غور سے سننا، اور اپنی کاپی پہ پورا جواب لکھنا ہے. ٹھیک ہے. مہاجر کسے کہتے ہیں؟ جن لوگوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی انہیں مہاجرین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یا آپ سبق کے مطابق اس کا یہ ہے کہ جن لوگوں نے مدینہ منورہ سے جن لوگوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی انہیں مہاجرین کہتے ہیں. انصار کون تھے؟ انصار کون تھے بچوں؟ چلو مجھے بتاؤ. جو مسلمان مدینہ منورہ میں رہتے تھے وہ انصار کہلائے.
جو مسلمان مدینہ منورہ میں رہتے تھے وہ انصار کہلائے. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو اکٹھا کر کے کیا فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ دیکھو ادھر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو اکٹھا کیا اور فرمایا اللہ کی خاطر آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ اللہ کی خاطر آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. ٹھیک ہے. اگلا سوال تھا کہ انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ تو انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا بچوں؟ چلو بتاؤ مجھے. انصار نے کہاں پہ گیا یہ؟ انصار نے مہاجر بھائیوں کے ساتھ سگے بھائی کا جیسا سلوک کیا تھا. ٹھیک ہے. انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کا سگے بھائی کی طرح خیال رکھا تھا اور سلوک کیا تھا. ہر انصاری اپنے مہاجر بھائی کو ساتھ لے کر گیا اور اپنے گھر کا آدھا سامان اسے دے دیا، حتیٰ کہ کھیت اور کاروبار میں بھی اسے شریک کیا. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی؟ ہر انصار نے اپنے مہاجر بھائی کا سگے بھائی کی طرح خیال رکھا، ہر انصاری اپنے مہاجر بھائی کو ساتھ لے کر گیا اور اپنے گھر کا آدھا سامان اسے دے دیا، حتیٰ کہ کھیت اور کاروبار میں بھی اسے شریک کیا. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ اکتوبر 2005 کے زلزلے میں پاکستانیوں نے اپنے ہم وطن بھائیوں کی مدد کیسے کی؟ تو کیسے کی؟ اکتوبر 2005 میں زلزلے کے موقع پر ہر پاکستانی نے اپنے دکھی بھائی کی بڑھ چڑھ کر مدد کی، زخمیوں کی مرہم پٹی کی، بھوکھوں کو کھانا کھلایا اور بے سہاروں کو سہارا دیا. سمجھ آ گئی کہ اکتوبر 2005 کے زلزلے کے موقع پر ہر پاکستانی نے اپنے دکھی بھائی کی بڑھ چڑھ کر مدد کی، زخمیوں کی مرہم پٹی کی، بھوکھوں کو کھانا کھلایا اور بے سہاروں کو سہارا دیا. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ مسلمان ترقی یافتہ قوم کیسے بن سکتے ہیں؟ تو بچوں کیسے بن سکتے ہیں بتاؤ. مسلمان آپس میں بھائی چارے کے جذبے کو پروان چڑھا کر آپس میں ہمدردی، بہلائی اور تعاون سے کام لیں تاکہ ان کا شمار دنیا کی ترقی یافتہ قوموں میں ہو سکے. تو آپ نے کیا لکھنا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ بھائی چارے کے جذبے کو پروان چڑھائیں، آپس میں ہمدردی، بہلائی اور تعاون سے کام لیں اور ان کا شمار مسلمان کا شمار ترقی یافتہ قوموں میں ہو سکے گا. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ سوال جواب ہم نے کر لیے. ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں. ہم نے ایک پڑھا ہے جس میں ہم نے مکہ مکرمہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دعوت کا آغاز کیا تھا تو کچھ عرصے کے بعد یہ ہوا تھا کہ آپ وسلم کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ وہ مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ آ جائیں. پھر انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار وہ لوگ تھے جو وہاں پہ آلریڈی مدینہ منورہ میں رہ رہے تھے اور مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار جو مسلمان تھے ان کو اور جو مہاجر مسلمان تھے ان کو آپس میں کہا کہ آپ لوگ اب آج سے بھائی بھائی ہو. ٹھیک ہے. اور اللہ کی خاطر بھائی بھائی بن جاؤ. پھر ان نے ایسی مثال قائم کی کہ جو انصار مسلمان تھے ان نے اپنے مہاجر بھائیوں کا سگے بھائی کی طرح خیال رکھا. ان کو اپنے گھر لے کے گئے، آدھا سامان اپنے گھر سے ان کو دے دیا، ایون ان کو کھیتوں میں بھی ان کو حصہ دیا، اس کے بعد اپنے کاروبار میں بھی ان کو حصہ دیا. تو یہ ایک بہت ہی مدینہ منورہ میں بھائی چارے کا ایک عملی نمونہ بن گیا تھا. ٹھیک ہے. پھر یہ تھا کہ اب دیکھو مہاجرین جو تھے وہ مدینہ منورہ میں اجنبی تھے اور انصار مہاجرین کا درمیان بظاہر کوئی ان کا اپنا ذاتی خون کا رشتہ نہیں تھا، کوئی اور رشتہ نہیں تھا. ایک ہی رشتہ تھا اور وہ کس کا رشتہ تھا؟ وہ اسلام کا رشتہ تھا. ٹھیک ہے. تو اس رشتے کی وجہ سے جو انصار اور مہاجرین تھے وہ آپس میں جو رشتہ آنے والا تھا آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک مثال بن گیا تھا. ٹھیک ہے. اب جو بھائی چارے کا جو ایسا ہی مظاہرہ قیام پاکستان کے وقت ہوا تھا جب لاکھوں لوگ بھارت سے یعنی برِ صغیر سے اپنا گھر بار چھوڑ کر انڈیا سے پاکستان آئے تھے تو یہاں پہ جو رہنے والے آلریڈی جو مسلمان تھے انہوں نے ان کی بہت مدد کی تھی. اس کے بعد جب 2005 میں زلزلہ آیا تھا تو پاکستانیوں نے اپنے دکھی بھائیوں کی بہت مدد کی تھی، ان کی مرہم پٹی کی تھی، بھوکھوں کو کھانا کھلایا تھا اور بے سہاروں کو انہیں سہارا دیا تھا. ٹھیک ہے. تو بچوں جو بھائی چارے کا رشتہ ہے وہ صرف پاکستانی مسلمانوں میں نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں
ہے اور وہ ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے کہ فلسطین میں کسی جیسے مسلمان کو کچھ ہوتا ہے تو وہ ہمیں محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب بھارت جو ہے وہ کشمیروں پر جب ظلم کرتا ہے تو ہر مسلمان اس کی مذمت کرتے ہیں. تو بھائی بات یہی ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ اپنے اختلافات کو چھوڑ کر، ابھی بھی ان میں کچھ چیزیں رہتی ہیں تو وہ اپنے اختلافات کو بھول جائیں اور بھائی چارے کے جذبے کو اور پروان چڑھائیں. تو ان کا جو شمار ہوگا وہ ترقی یافتہ قوموں میں ہوگا، اور کوئی بھی دشمن ان کو ذرا بھی ایک تن کا برابر بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے سوال جواب کیے، جس میں پہلا تھا کہ مہاجر کسے کہتے ہیں. تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جن لوگوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی انہیں مہاجرین کہتے ہیں. انصار کون تھے؟ جو مدینہ منورہ میں، جو مسلمان مدینہ منورہ میں رہتے تھے انصار کہلائے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو اکٹھا کر کے کیا فرمایا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ کی خاطر آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، ٹھیک ہے. اگلا سوال تھا کہ اکتوبر 2005 کے زلزلے میں پاکستانیوں نے اپنے ہم وطن بھائیوں کی مدد کیسے کی؟ تو کیسے کی تھی؟ اکتوبر 2005 کے زلزلے میں پاکستانیوں نے اپنے دکھی بھائیوں کی بڑھ چڑھ کر مدد کی تھی، زخمیوں کی مرہم پٹی کی، بھوکھوں کو کھانا کھلایا اور بے سہاروں کو سہارا دیا. اس کے بعد اگلا سوال تھا کہ مسلمان ترقی یافتہ قوم کیسے بن سکتے ہیں؟ تو مسلمان آپس میں اپنے اختلافات کو بھلا کر بھائی چارے کے جذبے کو پروان چڑھائیں اور آپس میں ہمدردی، بہلائی اور تعاون سے کام لیں تاکہ ان کا شمار ترقی یافتہ قوموں میں ہو سکے، ٹھیک ہے. یہ سوال جواب بھی ہو گئے، ٹاپک بھی ہو گیا. تو بچوں ہم لوگوں نے مل جل کر رہنا ہے، اپنے اختلاف نہیں کرنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، ٹھیک ہے. یہ سمجھ آ گیا، یہ ٹاپک ہو گیا ہے اینڈ. اب ایک بہت ہی میں سیشن کرنے لگی ہوں جس میں آپ کو سٹوری سناؤں گی. بہت ہی مزے کی سٹوری ہے، آپ لوگوں کو اچھی لگے گی، ٹھیک ہے. تو سٹوری ہے، جو کہانی ہے وہ ہے ہاتھی اور درزی کی، ٹھیک ہے. تو یہ بہت ہی مزے کی سٹوری ہے، چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک درزی اپنی دکان میں بیٹھا کپڑے سی رہا تھا کہ اچانک سے وہاں ایک ہاتھی کا بچہ آ گیا اور اچانک اونچا اونچا بولنے لگا. درزی نے اس کو ایک روٹی کا ٹکڑا دیا. وہ ہاتھی ہمیشہ درزی کی دکان پر آتا تھا. ایک دن ہاتھی آیا لیکن درزی نے اس کو روٹی کے بجائے سوئی چبھا دی. ہاتھی بھاگ گیا. اگلے دن ہاتھی پھر آیا لیکن اس کی سونڈ کیچڑ سے بھری ہوئی تھی اور اس نے اپنے سونڈ سے کیچڑ درزی کے کپڑوں پر پھینک دیا. درزی کے سارے کپڑے خراب ہو گئے. درزی سر پکڑ کر رونے لگ گیا. اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ذکر درزی دکان بھاگنا، ٹھیک ہے. تو بچوں دیکھیں کتنا مزے کی سٹوری. اب جیسا درزی نے کیا ویسا ہی اس کو آگے نتیجہ ملا. دیکھیں درزی اپنی دکان میں بیٹھ کر کپڑے سی رہا تھا تو جو ہاتھی کا بچہ تھا وہ اونچا اونچا بولنے لگا اور درزی نے اس کو ایک روٹی کا ٹکڑا دیا، ٹھیک ہے. وہ ہاتھی اب ہمیشہ درزی کی دکان پر آتا تھا لیکن ایک دن کیا ہوا، جب ہاتھی آیا تو درزی نے اس کو روٹی کے بجائے سوئی چبھا دی تاکہ وہ چاہ رہا تھا کہ اب یہ روز روز نہ آئے. تو ہاتھی بھاگ گیا لیکن ہاتھی بھی بڑا سیانہ تھا. اس نے کیا کیا، اس نے یہ کام کیا کہ ہاتھی نے اگلے دن ہاتھی پھر آ گیا اور اس نے سونڈ جو تھی نا اپنی، جو آگے اس کی سونڈ ہوتی ہے وہ کیچڑ سے بھری ہوئی تھی. تو اس نے آتے ہی کیا کیا کہ اپنی سونڈ سے کیچڑ درزی کے کپڑوں پر پھینک دیا. پھر کیا ہوا، درزی کا نقصان ہی نقصان، اس کے سارے کپڑے خراب ہو گئے، ٹھیک ہے. جو وہ سی رہا تھا، نئے کپڑے تھے، سب برباد ہو گئے. تو درزی سر پکڑ کے رونے لگا. اب دیکھیں اس کی غلطی تھی. اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اب اس کو دیکھیں ہاتھی کا بچہ تھا، وہ کھانے کے لیے ایک جانور تھا. تو آپ کو روٹی کا ٹکڑا دے دیا تو کیا ہوا، آپ دوبارہ سے دے دو. لیکن اس کو اگر نہیں دے رہے ہو تو اٹس اوکے، چلو نہیں، لیکن یہ غلط بات ہے نہ دینا. لیکن سوئی کیوں چبھا رہے ہو، الٹا آپ اس کو تکلیف کیوں دے رہے ہو. پھر جیسا کرتے ہیں نا، کہتے ہیں ویسا پھر آپ بھرتے ہو. تو جو آپ کام کرو گے تو ویسا ہی پھر آپ کو اس کا نتیجہ ملے گا. تو پھر اس نے ہاتھی نے بھی آ کے اس کے سارے کپڑے برباد کر کے اس کو سارا کچھ کر کے دے دیا. تو اس لیے بچوں آپ کو کبھی بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے. کبھی بھی یہ جو ہم عدلے کا بدلہ سین ہے نا، یہ آپ کو ضرور ملتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی وہ کچھ نہیں ہے. یہ آپ کو لازمی ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ جو کرو گے نا وہی آپ کے پاس واپس آئے گا، ٹھیک ہے. تو ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، الٹا یہ بدلہ شدلہ نہیں لینا. ورنہ پھر آپ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہو تو آٹومیٹکلی آپ کو بھی پھر ویسا بھرنا پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس بات کی آپ کو سمجھ آ گئی. تو ایک اور بار ریڈنگ کرا دوں آپ کو اس چیپٹر کی.
مشکل ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، چلو میں سٹارٹ کرتی ہوں، صحیح سے سننا، ٹھیک ہے۔ ہم ایک ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت کا آغاز کیا۔ کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ آ گئے۔ اسے ہجرت مدینہ کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی انہیں مہاجر کہا جاتا ہے۔ جو مسلمان مدینہ منورہ میں رہتے تھے وہ انصار کہلائے۔ تو بچوں اب اس پیراگراف میں ہمیں یہ دیکھیں، اب غور سے سننا، ٹھیک ہے، اب آپ کو سمجھ آنی چاہیے، ٹھیک ہے، مشکل نہیں ہے، بس غور سے سنیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جب اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تھا تو کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا تھا کہ مکہ مکرمہ چھوڑ دیں اور مدینہ منورہ چل جائیں۔ تو اللہ کے حکم ہوتے ہی وہ سب مدینہ منورہ چلے گئے مکہ چھوڑ کے، تو اسے ہجرت مدینہ کہا گیا تھا۔ اب جن لوگوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی انہیں مہاجر کہا گیا تھا، اور جو لوگ مسلمان جو مدینہ منورہ میں پہلے سے رہتے تھے انہیں انصار کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے بچوں۔ پھر کیا ہوا کہ ہجرت کے بعد ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو اکٹھا کیا اور فرمایا، اللہ کی خاطر آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر صحابی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ایک انصار صحابی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے کر فرمایا کہ آپ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ جب ہجرت کے دن پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جتنے بھی مہاجر تھے اور انصار تھے ان کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ آپ لوگ اللہ کی خاطر بھائی بھائی بن جاؤ۔ اب بظاہر ان میں کوئی رشتہ نہیں تھا، نہ خون کا رشتہ تھا نہ کوئی اور رشتہ، ان میں ایک ہی رشتہ تھا، اور وہ کس کا رشتہ تھا؟ اسلام کا رشتہ تھا، اور اللہ کی خاطر وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی مطلب ایک مہاجر صحابی ان کا ہاتھ ایک انصار صحابی کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ اللہ کی خاطر بھائی بھائی بن جاؤ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ مہاجرین اپنا سب کچھ مکہ مکرمہ چھوڑ کر آئے تھے۔ اس موقع پر انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کا سگے بھائیوں کی طرح خیال رکھا۔ ہر انصاری اپنے مہاجر بھائی کو ساتھ لے کر گیا اور اپنے گھر کا آدھا سامان اسے دے دیا، حتیٰ کہ کھیت اور کاروبار میں بھی اسے شریک کیا۔ غرض مدینہ منورہ شہر بھائی چارے کا عملی نمونہ بن گیا۔ اب کیا ہوا کہ جو مہاجرین تھے جن نے مطلب مدینہ منورہ سے وہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر اپنی ساری چیزیں وہ کچھ بھی اپنے ساتھ نہیں لے کے آئے، وہ مدینہ منورہ آ گئے تھے اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن ان لوگوں نے جو انصار تھے جو وہاں پہ آلریڈی جو مسلمان رہتے تھے انہوں نے ان کی بہت مدد کی۔ کیسے مدد کی تھی؟ ان لوگوں نے بالکل مہاجر بھائیوں کا سگے بھائی کی طرح خیال رکھا، اتنا زیادہ ان کو مطلب کیا مدد کی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ جیسے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے انہوں نے مدد کی کہ ہر انصاری اپنے مہاجر بھائی کو ساتھ لے کر گیا اور اپنے گھر کا آدھا سامان اسے دے دیا، حتیٰ کہ کھیت اور کاروبار میں بھی اسی شریک کیا۔ غرض مدینہ منورہ شہر بھائی چارے کا عملی نمونہ بن گیا۔ تو ان نے کیا کیا کہ جو انصار مسلمان تھے نا، ان نے اپنے مہاجر بھائی کو وہ ساتھ لے کے گئے اور اپنے گھر کا آدھا سامان انہیں دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب گھر میں جو آدھا سامان تھا نا اس میں سے آدھا حصہ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جو کھیت تھے اور ان کے کاروبار میں تھے اس میں بھی ان کو شریک کر دیا، یعنی کہ منافع جو ہوگا اس میں سے آدھا حصہ آپ کو ہوگا اور آدھا ہمارا، اور پھر یہ انہیں مثال قائم کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھائی چارہ جو تھا یہ ایک عملی نمونہ بن گیا۔ پھر آگے ہم پڑھتے ہیں کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ مہاجرین مدینہ منورہ میں اجنبی تھے اور انصار مہاجرین کے درمیان بظاہر کوئی رشتہ نہ تھا، ان کے قبیلے مختلف تھے، ان کے درمیان صرف ایک ہی رشتہ تھا، اسلام کا رشتہ۔ تو دیکھیں بچوں، اب جو لائن سے ان میں یہ بتایا گیا کہ اب دیکھو سوچنے کی بات یہ کہ مہاجرین اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مدینہ منورہ کے جو مہاجرین مکہ مکرمہ کے جو مہاجرین جو مدینہ منورہ آئے تھے اور جو وہاں پہ آلریڈی رہتے تھے انصار، ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، کوئی بھی رشتہ نہیں تھا، اور وہ ایک دوسرے کا انہوں نے اتنا خیال رکھا اور سگے بھائی کی طرح۔ تو سوچنے کی بات ہے کیسے، کیونکہ ان کے درمیان ایک رشتہ تھا اور وہ اسلام کا رشتہ تھا، وہ بہت ہی پیارا رشتہ تھا۔ اسلام میں بتایا جاتا ہے ہر مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، تو اس رشتے پر انہوں نے عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے کا اتنا ان نے مہاجرین کا خیال رکھا کہ اس کا ایک بھائی چارے کا عملی نمونہ بن گیا، ٹھیک ہے۔
آگے ہے کہ انصار اور مہاجرین کا رشتہ، یہ رشتہ آنے والے مسلمانوں کے لیے مثال بن گیا، ٹھیک ہے۔ بھائی چارے کا ایسا ہی مظاہرہ قیام پاکستان کے وقت بھی دیکھنے میں آیا۔ لاکھوں لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑا اور ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ لوگوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کی ہر ممکن مدد کی، جس کی بدولت وہ جلد ہی اپنے قدموں پر کھڑے ہو گئے۔ تو دیکھو بھائی، اب ان نے بتایا کہ اس میں یہ بتایا کہ جب پاکستان مطلب آزاد ہوا تھا، جب دو الگ الگ ملک بن گئے تھے، ایک انڈیا اور ایک پاکستان، تو جو بھارت میں جو مسلمان پہلے تو بڑے صغیر تھا نا، تو سب اکٹھے رہتے تھے، مطلب یہ جو پاکستان ہے ادھر بھی مسلمان اور ہندو رہتے تھے، وہاں پہ بھی مسلمان اور ہندو رہتے تھے۔ لیکن جب پاکستان الگ سے بن گیا، خاص مسلمانوں کا ملک تھا، تو وہاں پہ جو مسلمان رہتے تھے بھارت میں، جہاں پہ ہندو کی اکثریت زیادہ تھی، وہاں سے وہ آگے اور پاکستان میں آگے۔ اب وہ بھی ہجرت کر کے آئے تھے، ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، وہ بھی بالکل خالی ہاتھ تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں کے جو مسلمان جو پہلے سے آلریڈی یہاں پہ رہ رہے تھے، ان لوگوں نے ان کی بہت مدد کی، اور اس کی بدولت وہ لوگ اپنے قدموں پر جلدی کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے کہ آج بھی مشکل وقت میں ہر پاکستانی اپنے ہم وطن بھائیوں کی خدمت میں پیش ہوتا ہے اور اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہے۔ اب یہ اس میں بتایا گیا کہ دیکھیں آج بھی کہیں نہ کہیں، آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں کیا بہت زیادہ مسلمان جہاں پہ بھی جہاں ہوتا ہے، یا پاکستان میں ہی دیکھ لیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ کہیں کسی کو مشکل ہو جائے تو وہ اپنا مسلمان بھائی کی طرح اس کی مدد کرتے ہیں، اور اس کی مدد مشکل ٹائم میں اس کی ہیلپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اکتوبر 2005 میں زلزلے کے موقع پر ہر پاکستانی نے اپنے دکھی بھائیوں کی بڑھ چڑھ کر مدد کی۔ اب آپ کو 2005 کا ارتھ کویک یعنی زلزلہ یاد ہے؟ 2005 میں جو زلزلہ ہوا تھا، کتنا نقصان ہوا تھا، آپ کو یاد ہے؟ کتنا برا حال تھا۔ آپ تب تھے ہی نہیں، ایکچولی آپ بہت چھوٹو سے تھے، تو چھوٹو کیا آپ تھے ہی نہیں، میں خود بہت چھوٹی تھی تب۔ تو 2005 میں جب زلزلہ ہوا تھا تو اتنی زیادہ تباہی ہوئی تھی، لوگوں کے گھر ختم ہو گئے تھے، گھر ان کے ٹوٹ گئے تھے، بہت سارے ان کے جو اپنے پیارے تھے وہ ان سے بچھڑ گئے تھے، یعنی کہ وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور بہت مشکل ہو گیا تھا۔ تو پھر پاکستانی جو بھائی تھے دوسرے، جو کچھ علاقوں میں جن میں نہیں ہوا تھا، ان نے ان کی بہت مدد کی۔ اب جو بہت زخمی لوگ تھے ان کی مرہم پٹی کرتے تھے، وہ ان کو کھانا کھلاتے تھے، ظاہر ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، اور جن کو گھر یعنی سہارا نہیں تھا رہنے کا، وہ بھی ان کو دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے کہ بھائی چارے کا یہ رشتہ صرف پاکستانی مسلمانوں ہی میں نہیں پایا جاتا، بلکہ پوری دنیا کے مسلمان ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ اس بھائی چارے کا نتیجہ ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کو کانٹا چبھتا ہے تو ہر مسلمان اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور بھارت کشمیریوں پر ظلم کرتا ہے تو دنیا بھر کے مسلمان اس کی خدمت کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھیں جب فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ ایک کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا ان پہ، تو پھر اس میں کیا سین ہوا تھا کہ جو ادھر ادھر کے مسلمان تھے دوسرے، ان کو ہمیں کتنی تکلیف ہو رہی تھی نا، ہمیں دکھ ہو رہا تھا، تو ہم ان کی اس دکھ میں شریک تھے ان کے ساتھ، ان کے لیے ہم نے بہت زیادہ پروٹیسٹ ہوئے تھے، کیا کیا نہیں ہوا تھا مسلمانوں نے کیا تھا۔ تو یہ ایک بھائی چارے کا کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب دیکھیں کشمیریوں پہ جو ظلم ہوتا ہے اس کی ہر کوئی مذمت کرتا ہے، ہر مسلمان مذمت کرتا ہے، تو یہ بھائی چارہ ہے۔ اس وقت اسلامی ملکوں کے اتحاد کے لیے کچھ تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنے اختلافات بھلا کر بھائی چارے کے جذبے کو پروان چڑھائیں، آپس میں ہمدردی، بہلائی اور تعاون سے کام لیں، تاکہ ان کا شمار دنیا کی ترقی یافتہ قوموں میں ہو سکے۔ تو بچوں دیکھیں، اب بات یہ ہے کہ ابھی جو دنیا ہے نا، اس میں بہت ساری اتحادی تنظیمیں جو مسلمان ملک جو ہے نا آپس میں ان کے اتحاد کے لیے کام کر رہی ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ کہ ملک الگ الگ ہو گئے ہیں، مطلب ابھی بھی نا بھائی چارہ ہے، لیکن ایک اس کو عملی نمونہ ایک بہت بڑے لیول پہ لے جانے کے لیے، جیسے مدینہ منورہ میں ہوا تھا، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اختلافات بھول جائیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی مسئلہ ایک دوسرے سے وہ اس کو بھول جائیں، اور بھائی چارے کے جذبے کو پروان چڑھائیں، اور آپس میں مل جل کر رہیں، آپس میں ہمدردی، بہلائی اور تعاون سے کام لیں، پھر ان کا ترقی یافتہ قوموں میں ان کا شمار ہو سکے گا۔ ورنہ اگر وہ الگ الگ رہے، ایک دوسرے سے اختلاف کرتے رہے، تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اور جو دشمن ملک ہیں وہ ان کو نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کی ہمدردی کرنی چاہیے، تعاون کرنا چاہیے، اور بہلائی کرنی چاہیے، اور بھائی چارے کے جذبے کو پروان چڑھانا چاہیے، ورنہ ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اگر ہم مل جل کر رہیں گے تو باہر کا کوئی بھی دوسرا دشمن ہمیں
کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے، کیونکہ ہم اتنے اسٹرانگ ہوں گے کہ کوئی بھی ہمیں یہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ سمجھ آ گئی، آئی ہوپ سو اب آپ کو سمجھ آ گئی، کیونکہ میں نے ایک ایک لائن کو آپ کو ایکسپلین کیا کہ اس میں کیا کہا گیا، اور دوبارہ سے پڑھا، اور آپ کو پروننسیشن میں بھی آئی ہوپ سو اب مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں نے صحیح سے الفاظ آپ کو پڑھ کے سنا کے بتائیں، اور ہر لائن آپ کو ایکسپلین کیا کہ اس لائن میں کیا کہا گیا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اب آپ کو ڈفیکلٹی نہیں ہوگی، ہے نا بچوں؟ دیکھیں میں نے 3 بار آپ کے لیے ریپیٹ کیا ہے، آئی ہوپ سو اب نہیں ہوگی۔ لیکن ایک کام آپ نے بھی کرنا ہے، آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے۔ جب آپ ریڈ کرو گے نا، خود ریڈ کرو گے، تو الفاظ جو مشکل ہے نا وہ خود بخود تلفظ آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے، اور آپ کو سینٹینسز کی بھی سمجھ آنے لگے گی، لائنز کی بھی سمجھ آنے لگے گی، اس میں کہا کیا جا رہا ہے، کہ کیا بات اس میں ہو رہی ہے، کیا نہیں ہو رہی، کس چیز کے بارے میں بات کریں۔ تو اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ آپ ریڈنگ کرو۔ دیکھو ابھی آپ کو مشکل آیا، آپ نے بتایا، میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے، دوبارہ سے پڑھ کے سنا ہے، آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے ریڈ کرنا ہے، دوبارہ سے لرننگ کرنی ہے، دین آٹومیٹکلی آپ کو یہ الفاظ بھی آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا۔ آئی ہوپ سو ابھی آپ کو بالکل کوئی مشکل چیز نہیں رہی، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن آپ نے ریڈنگ کرنی ہے بچوں، دینا آپ کو کچھ کرنا۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ کام ہو گیا ہے، اور آپ کو میں نے فریش کرنے کے لیے درمیان میں ایک سٹوری بھی سنائی ہے ہاتھی اور درزی کی، اور باقی یہ ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ اب میں آپ کو نیکسٹ ٹاپک کرواؤں گی نیکسٹ کلاس میں، ٹھیک ہے؟